زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و للہیت اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی. اس مختصر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. محترم بزرگوں اور میرے عزیز دینی و ملی اسلامی بھائیوں اور پس سے پردہ سننے والی میری ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا عنوان بتایا گیا، میرا عنوان سکون زندگی برباد کرنے والے اسباب. انشاءاللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میری زبان سے حق نکالے اور سب سے پہلے مجھے خود عمل کرنے کی توفیق دے، پھر آپ لوگ کو عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب. تو محترم حاضرین، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت تلاوت کی ہے، وہ سورۃ الانعام کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں امن کن لوگوں کے لیے ہے، امن کنہیں حاصل ہوتا ہے، سکونت کسے حاصل ہوتی ہے، اس آیت میں بتا رہا ہے. اللہ رب العالمین جو آیت کا ترجمہ یوں ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور وہ اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اولئک لہم الامن وہم مہتدون. انہی لوگوں کے لیے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، چین ہے، اور یہی لوگ سیدھے راستے پر ہے اور صحیح راستے پر ہے، ہدایت یافتہ ہے. تو محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے کہ امن کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے.
امن والے کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لے آئے. جو بھی شخص ایمان لے آئے گا اور اس ایمان پر ثابت قدمی سے ڈٹا رہے گا اور اس ایمان کے تقاضے پورے کرے گا تو انہی لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہوگا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. محترم حاضرین، آج ہم ہمارے معاشرے میں نظر دوڑائے، انسان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے پاس سب کچھ رکھتے ہوئے، انسان کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے انسان بے سکون نظر آتا ہے. انسان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ اپنے اللہ نے اسے دیا ہے، پھر بھی وہ بے سکون نظر آتا ہے. تو محترم حاضرین، جبکہ انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عہدہ و منصب ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، سب کچھ نعمتیں اس کے پاس ہونے کے بعد وہ سکون کا متلاشی ہے، بے سکون نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس دور میں نفسیاتی مریض جتنے پائے جاتے ہیں شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے پائے گئے ہو. یہی وجہ ہے آج جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پائے جاتے ہیں شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے پائے گئے ہو. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے نفسیاتی ہسپتال پائے جاتے ہیں شاید کہ تاریخ میں اس سے پہلے پائے گئے ہو. انسان اپنے پاس سب کچھ رکھتا ہے پھر بھی پریشان نظر آتا ہے. انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کئی طرح کے اعمال کرتا ہے جبکہ وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا. انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کئی دور دور جا کر سفر کرتا ہے کہ میں وہاں کے مناظر دیکھوں، وہاں کے خوبصورت چیزیں دیکھوں تاکہ میں اپنے اندر سکون پاؤں. یہ سب چیزیں سکون نہیں پہنچا سکتی. انسان کو سکون ملتا ہے تو کن اسباب، کن چیزوں سے ملتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کیا وہ اسباب ہیں جس کو کرنے اور جس کے نہ کرنے سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے. انسان کا سکون برباد ہوتا ہے. آج کے میں اس پروگرام میں کچھ چند 5-6 اسباب بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان اپنا سکون گنوا بیٹھتا ہے. تو جب ہم قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کتاب سے سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کیا اسباب نکلتے ہیں کہ جو انسان کو سکون عطا نہیں، کیا اسباب نکلتے ہیں جو انسان کو یہ بتا رہے کہ سکون ان چیزوں سے ملتا ہے اور ان چیزوں سے چھوڑنے سے ملتا ہے. سب سے پہلا سبب جو انسان کو بے سکون بناتا ہے، یعنی اس کے اندر بے سکون بناتا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے دوری. اللہ رب العالمین سے دور ہونا یہ انسان کو بے سکون کرتا ہے. جو اللہ جو انسان کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، حقیقی معبود ہے، انسان وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسروں کی عبادت کرے یا وہ اللہ کی نافرمانی کرے یا اللہ رب العالمین کی معصیت کرے، وہ شخص کے لیے بربادی ہے اور وہ شخص بے سکون ہے. وہ سکون نہیں پا سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ، اللہ رب العالمین نے قرآن میں واضح طور پر تنبیہ کے طور پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو، اے سکون کے متلاشیوں، اے سکون چاہنے والوں جو سکون چاہتے ہو، تم سکون تلاش کرنے کے لیے کہیں دور سفر کرتے ہو، سکون تلاش کرنے کے لیے تم فلم دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تم سکون حاصل کرنے کے لیے تم فحاشی کام کرتے ہو. نہیں، سکون کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم لوگ کا سکون اللہ رب العالمین کی عبادت میں رکھا.
اللہ رب العالمین نے ہم لوگ کے لیے سکون اس کی عبادت میں رکھا. اللہ رب العالمین نے سکون اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے میں رکھا. اللہ رب العالمین نے سکون ہمارے سجدوں میں رکھا. اللہ رب العالمین کا سکون اللہ رب العالمین نے اپنی یاد میں رکھا. ہم لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسرے چیز اپناتے ہیں جو ہم سکون حاصل کریں, جبکہ یہ سکون نہیں, انسان کو اور بے سکون بناتے ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو اور بے سکون بناتے ہیں. تو محترم حاضرین, اللہ رب العالمین واضح طور پر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے لوگ سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی طرف دوڑو, اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھو, اللہ رب العالمین کے سامنے جھکو, نماز کی پابندی کرو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون اللہ کے نبی جب کبھی پریشان ہوتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی کوئی غم زدہ واقعہ پیش آتا, آپ کہیں پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اے بلال تم نماز قائم کرو اور ہمیں سکون پہنچاؤ, تم اقامت دیو اور نماز کو قائم کر کے ہمیں سکون عطا کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکون پانے کے لیے, سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے جڑتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جڑے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں, ہماری زندگی بہت خوشحال ہم جیے. تو ہم کیا کریں؟ اللہ رب العالمین کی طرف دوڑیں, اللہ 5 وقتہ نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین نے جن اوامر کا حکم دیا ہے ان اوامر کو مانے, قرآن کی تلاوت کرے. اللہ رب العالمین نے اپنا سکون, اس انسان کا سکون ان چیزوں میں رکھا ہے. اسی طرح جو سکون کو برباد کرتی ہے وہ چیز ہے حرص و ہوس. حرص و ہوس یعنی انسان خواہش کرنا, ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھنا, ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھنا, یہ دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے مجھے عطا نہیں کیا. یہ خواہش کرنا کہ میرے پاس فلاں چیز آ جائے, فلاں یہ چیز آ جائے. انسان خواہش, قناعت یہ بہت بڑی نعمت ہے بھائیوں, قناعت بہت بڑی نعمت ہے. یعنی آپ محنت کر رہے ہیں, محنت کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس مقام پر, جس پوزیشن پہ آپ کو رکھا ہے, آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ محنت کر کر اس کو پانے کی کوشش کریں, مگر یہ آپ کے اندر یہ حرص و ہوس آ جائے گی کہ میرے پاس یہ چیز آ جائے, میرے پاس یہ ہو جائے, میرے پاس یہ گاڑی آ جائے, میرے پاس یہ بنگلہ آ جائے. یہ جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے. انسان جب اس کا معاملہ یہ سب حل من مزید, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, مجھے اور چاہیے, جب انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو انسان بے سکون ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو کسی چیز سے پیٹ نہیں بھرتا. لو کان لابن آدم وادیان من مال وابتغى ثالثا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو 2 وادی سونا بھر کر دے دیا جائے تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل جاتا ہے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب, یعنی ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی. تو محترم حاضرین, ہم جتنا خواہش کریں گے ہمارا نفس اتنا ہی خواہش کرتے جائے گا. ہم قناعت اختیار کریں, ہمیں جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہے ہم اس کا ہم ان نعمتوں کا شکر بجا لائے, ان نعمتوں کو اچھا استعمال کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری نعمتوں میں اور اضافہ کریں. اللہ رب العالمین کا قانون ہے, اللہ رب العالمین کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے, اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہیں اور بڑا کر دے گا. اگر تم کفر کرو گے یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم نہیں جانو گے اور اپنی آپ ناشکری کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب سخت ہے.
اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ میں کیا تعلیم دیتی ہے؟ شریعت اسلامیہ یہی تعلیم دیتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں. انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین تعلیم دے رہے ہیں ہمیں. انظروا الى من هو اسفل منكم. اے لوگو، دنیا کے معاملے میں کبھی کوئی چیز دیکھنا ہو تو ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اور جب دین کے معاملے میں ہم کو دیکھنا ہو تو ہم اپنے سے برتر کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے ہم اپنے سے برتر کو کبھی نہ دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیوں؟ ذالک اجدر نعمت اللہ علیکم. یہ تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پہچانو گے اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ گے. جب ہم اپنے سے برتر کو دیکھو گے تو اپنے اندر حرص و ہوس آئے گی، اس کے تعلق سے حسد آئے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے. تو محترم حاضرین، دنیا کا معاملہ ہو تم اپنے سے برتر کو دیکھیں. دنیا میں کوئی شخص اچھے عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی کما حق و عبادت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بیش وقت اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین اس سے سبقت کرے، اس کے آگے بڑھے، کمپٹیشن کرے. جب ہم دنیا کا معاملہ ہو تو ہمیں اپنے سے کمتر کو دیکھیں. امام سعدی رحمہم اللہ اپنا واقعہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر پر نکلا، سفر پر نکلا، میرے پاس سب طرح کا ساز و سامان لے کر نکلا. وہ سب ساز و سامان لے کر سفر کر رہے تھے. اس سفر کے دوران ان کو چور ڈکیتے ان کا سب سامان لوٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ پیر کے جوتے بھی لوٹ لیتے ہیں. اور وہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا میرے ساتھ یہ ہونا تھا کہ میرے ساتھ یہ، یہاں تک کہ میرے پیر کے جوتے بھی کھینچ لیے. اس طرح نازیبا آپ کے زبان سے کلمات جاری ہو جاتے ہیں. اب اتنے میں آپ دمشق ایک مسجد میں پہنچتے ہیں. دمشق ایک مسجد میں پہنچتے ہی آپ کی نظر ایک ایسی شخص پر پڑتی ہے جس کے دونوں پیر سے معذور ہے، جس کے دونوں پیر نہیں، جو ہاتھوں کے بل چل رہا ہے. تو اسی وقت آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی کی حدیث کو یاد کرتے کہ جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اپنی نعمتوں کو پہچان سکو گے. اسی وقت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیروں کی نعمت سے تو نوازا کہ میں پیروں کے بل چل سکوں. سبحان اللہ. تو محترم حاضرین، قناعت، ہم اپنے اندر قناعت اپنائیں. اللہ رب العالمین نے جس مقام پر محنت کرنے کے بعد، جس مقام پر، جس پوزیشن پر، جس حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے رکھا، اس پر اللہ اکتفا کرے اور مزید محنت کرے اور اللہ رب العالمین سے اضافے کی دعا کرے. مگر ہم اپنے سے ہمیشہ ہر حال میں اپنے سے برتر کو نہ دیکھیں. برتر کو دیکھو گے اپنے میں حرص و ہوس آئے گی اور انسان کے اندر بے سکونی آئے گی، بے اطمینانی آئے گی. جب انسان قناعت کرے گا تو وہ اطمینان میں رہے گا اور کچھ کرنے کی وہ استطاعت رکھ سکتا اور کچھ کر سکتا. اسی طرح محترم حاضرین، حسد کرنے والا انسان بھی بے سکون ہوتا ہے. حاسد انسان بھی بے سکون ہوتا ہے. یعنی اپنے بھائی سے حسد کرے، اپنے پڑوسی سے حسد کرے. اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت ہو، کوئی اچھی چیز ہو تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر جلے. اپنے پڑوسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو اس کو دیکھ کر جلے. اپنے سے بڑے جو ہیں ان کو دیکھ کر جلے. تو حاسد انسان بھی بے سکون ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے والوں نے کیا بہترین جملہ کہا، ما رأيت ظالما، اسلاف نے جملہ کہا، ما رأيت ظالما اشبہ بمظلوم من الحاسد. یعنی ہم نے حاسد سے بڑا مظلوم، حاسد سے بڑا ظالم کسی کو نہیں دیکھا جو مظلوم سے مشابہ رکھتا ہے. یعنی جو حسد کرتا ہے، اپنے بھائی کی نعمتوں کو چھین جانے کی جو تمنا کرتا ہے، اپنے بڑے بھائی سے دیکھ کر خواہش کرے کہ اس کی نعمتیں اس سے ضائع ہو جائے اور اس کی وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے وہ نعمتیں کھینچ لے. صرف وہ خواہش ہی کر سکتا ہے مگر وہ ظالم انسان ہے. اسلاف نے کہا ما رأیت ظالما، ہم نے حاسد سے بڑا ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم کی مشابہ رکھتا ہے.
وہ اپنے آپ میں صرف جلتا ہوا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ حاسد انسان اس طرح جلتا ہے, اس طرح وہ ناکام ہوتا ہے جس طرح ایک لکڑی کو آنچ جلا دیتی ہے. تو انسان جس انسان کے اندر حسد ہو, جس انسان کے اندر حسد کی جو بری خصلت ہو, وہ انسان بے سکون ہوتا ہے اور وہ شخص اپنے آپ کو خود قتل کرتا ہے. اللہ اسلاف نے کہا یقتل الحاسد الى ان يصل الى المحسود, یعنی حاسد انسان محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, اپنے آپ کو وہ ہلاک کرتا ہے. وہ یہ نہیں کرتا کہ وہ چھوڑ کر اپنے آپ کی جو نعمتیں ہیں, آپ کو جو اللہ نے ہمیں نعمت جو صلاحیت دی ہے, ہم اس کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا, صرف اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے اور وہ اپنے اندر بے سکونی کو پالتا ہے, بے سکونی کو بڑھاتا ہے. یہ کہا نہیں ہو سکتا میرے بھائی, یہ چیز انسان کے اندر فطرت ہے. انسان کے اندر فطرت ہے کہ کوئی دوسرے مسلمان بھائی یا کسی انسان کو دیکھ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح ہو جاؤں, کاش کہ میں بھی اس طرح اللہ میں نعمتیں دے. یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز ہر انسان کے اندر رکھی ہے, یہ انسان کے اندر رکھی ہے. جب اس طرح کا معاملہ جب ہمارے اندر ہمارا نفس یہ بھڑکائے کہ یہ دوسرے بھائی کو دیکھ کر جلے, اسلاف نے کہا ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ فاما اللئیم فیبدیہ, یعنی کوئی جسم حسد سے خالی نہیں. ہر انسان کے اندر یہ حسد جیسی فطرت موجود ہے, مگر فاما الکریم جو انسان شریف ہوتا ہے فیخفیہ, اور وہ چھپاتا ہے اسے. فاما کی جو دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر اس کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنے آپ میں دباتا ہے. جو فاما اللئیم, جو انسان جو بدبخت ہوتا ہے, جو اپنے اندر رکا نہیں سکتا, وہ اس کو بول کر یا اس کو ظاہر کر کر بتا دیتا ہے. تو محترم حاضرین, یہ صفت ہر انسان کے اندر ہے, مگر ہم اللہ رب العالمین یہ صفت ہمارے اندر رکھ کر ہمارا امتحان لے رہا ہے. تو ہم یہ چیزیں ہمارے جب ابھرے تو ہم اس کو دبائے, ہم اس کو کوئی اقوال سے, نہ ہی کوئی اپنے اطوار سے, نہ ہی اپنے اعمال سے اس کو ظاہر نہ کرے. تو محترم حاضرین, اسی طرح جو سکون کو برباد کرتا ہے وہ ہے خاندانی جھگڑے. خاندان کے جھگڑوں سے انسان بے سکون ہوتا ہے. جھگڑے اس کے ساتھ جب ہوتے ہیں, یعنی ایک بیوی کا شوہر سے, شوہر کا بیوی سے, بھائی کا بہن سے, بہن کا بھائی سے, ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر بے سکونی آتی ہے. انسان ہی نہیں, انسان خاندان کے خاندان جھگڑوں میں بے سکون ہو جاتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کس طرح کے لوگ, یعنی ہم ایک دوسروں سے جھگڑا کر کر پریشان نظر آتے ہیں. تو محترم حاضرین, خاندانی جھگڑے, آپسی جھگڑے, یہ انسانی زندگی کا سکون برباد کرتے ہیں. ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم جھگڑوں سے پرہیز کریں. یہ چیز کہاں نہیں ٹکراتی کہ ایک انسان کی فطرت دوسرے انسان کی فطرت سے الگ ہوتی ہے, ایک انسان کی خواہش دوسرے انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے. یہ چیز کہاں نہیں ٹکراتی؟ جب اس طرح کی بات ہو جائے تو وہاں بردباری, وہاں پر صبر و تحمل کے ساتھ کام لیا جائے. اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم حکمت کے ساتھ اسے درگزر کرو. جب تمہارے آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے, آپس میں کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے تو تم اسے درگزر کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اسے درگزر کرو. یہ کام بہت اہم کام ہے. یہ کام کوئی معمولی کام نہیں, یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام نہیں. یہ کام اللہ رب العالمین اسی کی آیت کے نیچے کہا فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب انسان کوئی دوسرے انسان کو گالی دے تو اس کا جی چاہتا ہے, کسی نے اسے بہت بڑی گالی دی ہے تو سامنے والے انسان کا چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑی گالی دوں. سامنے والے کوئی انسان اس کو تکلیف دیا ہے تو میں اس سے بڑی تکلیف دوں. انسان کی یہ فطرت ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتا ہے فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ,
جب اسے شیطان ورغلائے تو اسے کیا کہے؟ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے، اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرے۔ ہم جب ایسا معاملہ ہو جائے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ تو محترم حاضرین، خاندانی جھگڑوں سے ہمارے زندگیوں کا سکون برباد ہوتا ہے۔ جو خاندان محبتیں الفتوں کا ثبوت ہوا کرتے تھے، آج وہ خاندان جو جھگڑوں کی وجہ سے شعلوں کی طرح ابل رہے ہیں۔ آج دیکھیں، ہم جب ہمارے خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے تو ہمارے اندر بے سکون، انسان پریشان ہوتا ہے، اس کے اندر بے سکونی آتی ہے اور کسی چیز میں اس کا ذہن نہیں لگتا۔ تو یہ چیز خاندانی جھگڑوں سے انسان بے سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح آخری چیز جو انسان کو بے سکون کرتی ہے وہ راتوں میں جاگنا انسان کو بے سکون بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رات کو سونے کے لیے بنایا۔ آپ قرآن کا پورا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین بے شمار مقامات پر، بے شمار جگہوں پر اللہ رب العالمین رات کو سونے سے، سکونت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے لیل بنایا، تمہارے لیے رات بنایا، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکونت حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو وہ روشن بنایا۔ تو محترم حاضرین، آج راتوں کو ہم یہ کلچر بنا چکے ہیں کہ ہماری راتیں آج دن نظر آتی ہے، ہماری راتیں آج دن نظر آتی ہے، اسی لیے ہماری زندگیوں میں بے سکونیت ہے، بے سکون ہے، ہم بے چین ہیں، ہم بے اطمینان ہیں۔ ہم راتوں کو سوئیں گے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان یکرہ الحدیث بعدہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یعنی عشاء کے فوراً بعد سونے کو پسند کرتے تھے۔ عشاء کے بعد آپ کسی طرح کی گفتگو کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ عشاء کے فوراً بعد سونے کو پسند کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، ہم اپنے کلچر کو، ہم اپنے ماحول کو تبدیل کریں، ہم راتوں کو سکون سونے کے لیے بنائیں۔ اللہ رب العالمین دوسری آیت میں فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے قل ارأیتم ان جعل اللہ، اگر اللہ رب العالمین تم پر ہمیشہ دن رکھتا تو وہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے لتسکنوا فی، یہ تمہارے لیے جو رات بنائے، لتسکنوا فی، جس کے اندر تم سکونت حاصل کرو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو محترم حاضرین، ہم اپنی راتوں کو جاگے نہیں، ہم جاگتے بھی ہیں تو ہم اپنی راتوں میں بیکار کام کرتے ہیں، یعنی ہم لایانی چیز سنتے ہیں، لایانی چیز دیکھتے ہیں، فحاشی دیکھتے ہیں، ہم پھر دن میں سوتے ہیں تو ہماری دن میں ہماری عبادتیں بھی ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو عوامر ہے 5 وقتہ کی نماز ضائع ہوتی ہے، یہ سب چیزیں ہم رات میں جاگ کر دن میں سوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ضائع ہوتی ہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ چند اسباب تھے، قرآن و حدیث میں اور بھی بہت اسباب ہیں، یہ میں نے چند اسباب ذکر کیے جو نمایاں اور جو انسان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلا اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ رب العالمین سے دور ہونے سے انسان بے سکون ہوتا ہے۔ نمبر 2، حرص و ہوس، جب انسان کے اندر لالچ آ جاتی ہے تو وہ انسان بے سکون بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3، حاسد انسان، اپنے بھائی سے دیکھ کر جلے وہ انسان بھی بے سکون ہوتا ہے، صرف اپنے بھائی کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے اور وہ اپنے اندر بے سکون کو پالتا ہے، بے سکونت کو پالتا ہے۔ اسی طرح خاندانی جھگڑوں سے انسان پریشان ہوتا ہے، بے سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح راتوں میں جاگنے سے انسان بے سکون ہوتا ہے۔
الغرض میرے دینی و ملی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان اسباب کو چھوڑیں، ان اسباب کو چھوڑیں. ہم حسد کرتے ہیں تو ہم حسد کو چھوڑیں، خاندانی جھگڑے تو ہم اس کو محبت میں اس کو پیش کریں، ہم محبت میں اس کو بدلیں، ہم جو خاندانی جھگڑے اس کو دور کریں. اور اسی طرح ہم راتوں کو جاگتے ہیں، جو کلچر بنا چکے ہم اس کو ہٹائیں، ہم راتوں کو عشاء کے فوراً بعد ہم سو جائیں. تو محترم حاضرین، یہ چند اسباب تھے جو انسان کی زندگی میں بے سکونیت پیدا کرتی ہیں. میں اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں کہنے والے کو سب سے پہلے اور آپ سب کو سننے والوں کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.